السلام علیکم ناظرین. پاکستان تحریک انصاف نے کل لاہور میں ایک جلسہ کیا اور وہ جلسے کے کیا خد و خال تھے. ایک تو وہ جلسہ جو تھا وہ ایک کمپرومائز جلسہ لگ رہا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نے اچھے بچوں کی طرح کیا، جس میں نہ کوئی وہ روایتی طریقے اپنائے اور نہ کوئی فساد کیا اور نہ کوئی دھواں دار تقاریر ہوئیں. اس میں سے سب سے پہلے تو یہ جو کمپرومائز جلسہ اسے کیوں کہا جا رہا ہے، وہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد والا جلسہ لاہور کے جلسے سے بالکل مختلف تھا. اسلام آباد کے جلسے میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سی رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور کنٹرول کیا گیا تھا اس جلسے کو. لاہور والے جلسے کو تھوڑی سی فری سپیس دی گئی گورنمنٹ کی طرف سے، یعنی کہ قصور والی سائڈ سے یا پھر لاہور میں سے بھی کہیں پر اس طرح کوئی کنٹینرز لگے ہوں یا پھر اس طرح کے کوئی بھی واقعات دیکھنے کو نہیں ملے. اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی طرف دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے کافی میچور تقریریں کی. اور علی امین گنڈا پور صاحب جو کہ اسلام آباد کے جلسے کی تقریر میں کہتے تھے کہ جی ڈھول اور بارات کے ساتھ جائیں گے، اور وہ بارات پوری اسلام آباد کی موٹر وے پر گھومتی رہی. اور جب 8-9 بجے وہ بارات جب جلسے میں پہنچی تو جلسہ گاہ میں پہنچتے سار ہی علی امین گنڈا پور نے اعلان کیا کہ ہم یہ جو جلسے کا وقت ختم ہو گیا ہے اور جو میری تقریر ہے وہ میں کل کروں گا، اور اب آپ مجھے اجازت دیجیے میں پہنچ گیا ہوں. یہ ساری چیزیں ایک پری پلانڈ اور پلانٹڈ تھی. علی امین گنڈا پور صاحب اور پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنا بھی تھا اور دوسری طرف حکومت اور طاقتور حلقوں کو ناراض بھی نہیں کرنا تھا. تو یہ انہوں نے یہاں پہ بہت ہی ڈپلومیٹیکلی چیزوں کو کھیلا. مسٹر گور علی نے بھی کل اس چیز بارہا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم فاصلے مٹانا چاہتے ہیں، نفرت کی سیاست بہت ہو چکی. یعنی کہ ایک ٹون جو انہوں نے سیٹ کی تھی اسلام آباد جلسے میں وہ مکمل ہی اس طرح جس طرح ہوا میں غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے اور وہ اڑتا ہے، تو بالکل اسی طرح غبارے میں سے ہوا نکلی. اور وہ اتنی پولائٹ ٹون تھی کہ مکمل ہی جس طرح آپ نہیں کہتے لیٹ جاتے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف نے اس میں کیا. علی امین گنڈا پور صاحب بھی بغیر خطاب کیے ان کی نے کہا کہ میں اپنی کل تقریر کروں گا، جلسہ 21 کو ہے اور تقریر 22 کو کروں گا. اور یہ بھی ایک کوئی ہائبرڈ قسم کا جلسے کوئی پولیٹیکل سائنس میں بھی ایک نئی ٹرمونالوجی ایجاد کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ ہائبرڈ جلسے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، تقریر جلسہ ایک دن اور تقریر اگلے دن ہوگی. دوسری طرف اس جلسے میں سب کو پوائنٹ سکورنگ کا موقع مل گیا. پاکستان تحریک انصاف کو سوشل میڈیا پہ کوریج مل گئی، اچھی ویڈیوز بن گئی، ایک ہائپ مل گئی. گورنمنٹ سارا دن پریس کانفرنسز کرتی رہی، عظمیٰ بخاری، مریم اورنگزیب، ان سب نے سارا دن جلسے پر اور ایک ناکام جلسہ ثابت کرنے کے لیے اس پر پریس کانفرنسز کی. تو یعنی کہ دونوں سائیڈ کے لیے یہ واحد جلسہ تھا پاکستان کی تاریخ میں کہ دونوں سائیڈ کو بہت کھل کر اس پر کھیلنے کا موقع ملا. اب اس میں ایک انٹرسٹنگ سٹوری اور مریم اورنگزیب نے شیئر کی کہ جو علی امین گنڈا پور ہیں وہ رائفل کے ساتھ شیشے انہوں نے گاڑیوں کے توڑے. ایک یہ الزام لگایا گیا، تو اگر اس طرح کا کوئی سٹیپ کیا ہے انہوں نے تو اس کا روکنا ذمہ داری حکومت کی تھی کہ وہ اس کو روکتے اور علی امین گنڈا پور صاحب کو انصاف کے کٹہرے میں لاتے. دوسری جانب علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو اسلام آباد کی ان کی ٹون تھی اور وہ بہت زیادہ اگریسو تھے، بالکل پولائٹ ہوئے اور جلسے میں تقریر کیے بغیر ہی واپس چلے گئے. یعنی کہ یہ جو جلسہ تھا وہ ایک کمپرومائزڈ قسم کا جلسہ تھا اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی اور حکومت کا نیریٹو بھی کامیاب ہو گیا کہ لوگ نہیں آئے اور ہم نے وقت پر جلسہ ختم کروا دیا.